ایشوز آگے کی جس طرح سے نہیں ہو پائی. بہرحال آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ موجود ہیں ہم ان کو یہاں پہ ویلکم بھی کہتے ہیں. بیسکلی آج کی ایکٹیویٹی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تھوڑا سا یوتھ پارلیمنٹ کے جس طرح رضوان صاحب اور ان کی پارلیمنٹ ایکٹیو ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر اسپیشلی سندھ کے اوپر, تو تھوڑا سا ان کو کشمیر کے بارے میں آگاہ کرنا کہ یہاں پہ یوتھ آرگنائزیشن کس طرح جو کشمیر کاز کی اس کے اندر جو ڈپلومیسی ہے یا ایڈوکیسی ہے وہ کس طرح کر رہی ہے. تو ایک تو وہ بتانا تھا تھوڑا سا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وائی ایف کی کچھ میکینزم ہے کس طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تھا کہ وہ آپ کو بتایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں ماشاء اللہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ جو آپ کا پروگرام ہے وہ یوتھ کی آواز ہے, تو ایک تو آپ لوگوں کو ہماری طرف سے گریٹیٹیوڈ کہ آپ لوگ جس طرح کے بھی یہاں پہ حالات چل رہے ہیں اور اسپیشلی جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے وہاں پہ کرائسز اور چیزیں ہیں, تو اس کے باوجود وہاں پہ یوتھ ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہو جا رہی ہیں. تو شبیر چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے, میں بس تھوڑی سی وہ ہم آپ کو دیں گے تھوڑا سا ٹائم. اس کے بعد پھر جو ہے اوور ٹو رضوان صاحب. میں چاہوں گا کہ رضوان صاحب ایک تو تھوڑا سا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ریگارڈنگ یوتھ پہ بات کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کاز ہے یہ کوئی بھی کنفلکٹ ہے اس کے اندر جو بینگ اے میڈیا پرسن کیا جو ایک نیریٹو بلڈنگ کے اندر رول پلے ہو سکتا ہے, تو وہ اس پہ اور بات کریں. چلیں یہ اگر چل گئی ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں ویسے آپ کو گائڈ کرتا ہوں. بیسکلی یوتھ فورم فار کشمیر ایک یوتھ لابنگ گروپ ہے, ایڈوکیسی گروپ ہے جو کہ کشمیر کاز کے اوپر کام کر رہا ہے ٹو پروپوگیٹ ٹو اویئر یوتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ریگارڈنگ دا کشمیر کاز. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر کاز ہے یا کشمیر کنفلکٹ ہے یہ بہت مضبوط جو ایک ایشو ہے, مگر ہمارے جس طرح کی لابنگ یا جس طرح کا اس کو پروجیکشن ہونی چاہیے تھی وہ یوتھ کے اندر نہیں ہو پائی. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومتوں کا یہاں پہ آنا, اور پھر جیسے جیسے ٹائم کا جیسے حکومتیں چینج ہو رہی تھیں تو وہ نیریٹو جو ہمارا اس کے اندر فلیکچویشن آتی رہی ہے. کبھی ہم بڑے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کبھی ہم ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی تھیں. تو اس لیے یہاں پہ محمد میاں سومرو جو ہمارے ویٹرن چیف ہیں انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ ایک ایسا یوتھ گروپ ہونا چاہیے کہ جو اس چیز کے اوپر کام کرے. تو لہٰذا 2013 کے اندر یوتھ فورم فار کشمیر جو ہے اس کو بنایا گیا. اس میں ڈفرینٹ لوگ آتے رہے, ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کرتے رہے, کافی بڑی ٹیم چل رہی. اس وقت بھی ہم پاکستان کے جتنے بھی کیپٹلز ہیں, چاہے وہ لاہور ہے, کراچی ہے, کوئٹہ ہے, اس کے اندر کام کر رہے ہیں. بیسکلی اس کے 3 آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریڈ رائٹ, اور ریڈ سے یہ ہے کہ چیزوں کو خود پڑھنا, اور اس کے بعد رائٹ, کیونکہ کشمیر کے اوپر آپ کو مٹیریل کی بہت فقدان ہے, آپ کو ریسرچ اس کے اوپر بہت کم ملتی ہے. تو بیسکلی اس کا تھنک ٹینک کا آسپیکٹ وہ یہی ہے کہ ریسرچ کریٹ کرنا. آپ اگر ایس ای او سے آپ لوگ واقف ہیں تو آپ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں, جب کشمیر کے بارے میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہاں پہ انڈین نیریٹو جو ہے وہ شو ہوتا ہے. تو اس کا جو وائی ایف کا یہ ایک آسپیکٹ ہے, اس میں ہم پالیسی بریفس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ لکھتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اویئرنیس ہے، اویئرنیس میں اس طرح کے سیشنز ہیں، اپنا پبلک کے اندر سیشن ہے، یونیورسٹیز کے اندر سیشن ہے، تو ان سب کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ یوتھ کو اویئر کیا جائے کہ بیسکلی کشمیر ایشو ہے کیا، ان کو بتایا جائے. اور اس کے بعد اس کا تھرڈ جو اسپیکٹ ہے وہ ہے میڈیا کے اندر پاپولیشن. ہماری یوتھ ہے وہ ڈفرینٹ جو اپنا میڈیا کے اندر جا کے ریپرزینٹ کرتی ہے اباؤٹ دا کاز. اس کے ساتھ یہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی جو ہے وہ اویئر کرتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کاز کیا. ایشو یہ ہے کہ ہمارا کاز بڑا جینوئن کاز ہے، مگر ہم اس کو اس طرح جو ہے وہ بنا نہیں پائے. تو ہم اس طرح یوتھ ایڈوکیٹس جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ جا کے بیسکلی پہلے یہ ہوتا تھا جب کشمیر کا نام آتا تھا تو پھر ہمارے سامنے گن آتی تھی، مولوی آتا تھا. تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا گیا اس کاز کو وہ گن اور جو مولوی کلچر ہے اس وجہ سے ہوا ہے. تو بیسکلی اس چیز سے نکالنے کے لیے پھر یہ یوتھ فورم پر کام کر رہا ہے. امبیسیز کے اندر بھی جاتا ہے، یوتھ کے اندر بھی جاتا ہے، انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جاتے ہیں. جیسے UNHR میں سال میں 3 دفعہ پاکستان کی NGOز کا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پہ ٹو جنیوا کے اندر. ہیومن رائٹس کی جتنی بھی وائلیشنز ہیں یا ابھی 370 کا یا 35A کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس طرح کے جتنے بھی میٹرز ہیں وہاں پہ سارے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس ڈیلیگیشن کے اندر بھی یوتھ فورم فار کشمیر کی اپنا پراپر ایک ٹیم جو ہے وہاں پہ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو فارن ڈگنیٹریز یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ان کو کشمیر کے بارے میں بتانا. تو یہ ساری چیزیں جو یوتھ فورم فار کشمیر کا ایک حصہ ہے. تو بیسکلی اس میں یہ ایک نان پارٹیسن نان پولیٹیکل فورم ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہیں تو اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز سب سے زیادہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ کاز کے لیے ہے. اس کے اندر ہم یہ بھی کرتے ہیں کولیبریشن سے کہ چاہے یوتھ پارلیمنٹ اس طرح کی کتنی اور آرگنائزیشن ہے، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اپنی اپلیکیشن رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کاز کے اوپر بھی جو ہے کام کریں. آپ کو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پوزیشن کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے صرف آپ کو انسان ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہیومینٹی کی جو آپ کے اندر پین ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ جو پچھلے تقریباً 74 سالوں سے 75 سال ہو گئے ہیں اس سال 75 سالوں سے جو ایک اپنا وہ حق کے انصر رائٹ ڈٹرمنیشن ہے وہ مانگ رہے ہیں تو ان کے لیے آواز اٹھائی جائے. دیٹس اٹ. یہ ایک کارک تھا یوتھ فورم فار کشمیر کا. اب میں ریکویسٹ کروں گا رضوان جعفر صاحب سے جو فاؤنڈر بھی ہیں اور ایکٹر پرسن بھی ہیں ITV کے، جو وہ تھوڑا سا میڈیا کے پرسپیکٹیو سے اس بارے میں بات کریں. جی بہت بہت شکریہ محمد باجوہ صاحب، آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے آج کل. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بلایا. اور آج صبح ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، ہمارے 128 لوگوں کی وہاں پہ لسٹ تھی جو کہ فائنل تھی، اور اس میں سے تقریباً کوئی 15 لوگ مسنگ ہوئے جو نہیں آ پائے کسی وجہ سے، کیونکہ سندھ میں سیلاب ہے تو وہاں سے کچھ لوگ نہیں آ سکے. لیکن 110 لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے آج ماشاء اللہ سے. تو کیونکہ وہ ایونٹ 12:30 پہ ختم ہو گیا تو اس لیے پھر وہ بہت سے دوسرے شہروں سے لوگ تھے. کراچی سے جو ممبر آئے ہوئے تھے ان کی جو ہے ابھی 4 وے فلائٹ ہے، تو انہیں ظاہر بات ایئرپورٹ پہنچنا تھا تو وہ بہت کلوز ٹائم تھا کہ وہ کیسے 3 بجے یہاں آئیں. تو تھوڑا سا میرے خیال سے میں اگر خود ذاتی طور پہ آپ سے کوآرڈینیٹ کرتا تو میں آپ سے پھر ٹائمنگ جو ہے وہ 1 بجے یا 1:30 بجے کی رکھ پاتا تاکہ وہاں سے سیدھا دنیا اور پھر ہم ظاہر بات پورے 100 لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی بھی خیر ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے ہمارے ممبرس کی. اور فیڈرل پریزیڈنٹ راشد نیاز صاحب یہاں پر ہیں. علی رضا خان صاحب ہمارے سینئر ممبر ہیں، 40 ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، جو ہم نے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل ایک بنائی ہے، اس کے کنوینئر بھی، اس کے ہیڈ ہے. تو دیٹ از دا موسٹ سپریم باڈی آف دی آرگنائزیشن. اس کے علاوہ عاقب صاحب اور سینئر ممبرس یہاں پہ موجود ہیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا. اور کم وقت کے اندر جتنی بات ہو سکے انشاءاللہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. بس ابھی پچھلے دنوں میرا تو ویسے شو آتا ہے سوال ہے پاکستان کا، ہندوستان میں دیکھا ہے، اور اس میں نے اکثر کشمیر پہ پروگرام کیا ہے اور کشمیر کے موضوعات ہم لے کر آتے ہیں. بلکہ میرا جو پرومو ریگولر چلتا ہے اس میں بھی ایک پروٹیسٹ کا ایک فوٹیج ہے جو کہ لاسٹ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں کشمیر بنے گا اور سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان، تو وہ موجود ہے اس ملک کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام بھی کیا تھا امن برابری کے ساتھ، اور اس میں میرے پیچھے انڈیا اور پاکستان کا فلیگ ہوتا تھا، دونوں فلیگ ہوتے ہیں. اور اب مسلسل کشمیر پر اور خاص طور پہ اس وقت جو 5th جنریشن وارفیئر جو چل رہی ہے اس پر ہم بات کرتے تھے. اور ہم نے کوئی تقریباً 6 مہینے نان اسٹاپ اس پہ لائیو شوز کیے. پوری دنیا سے ہم نے جرنلسٹ، پوری دنیا سے گیسٹ
مختلف ایکسپرٹس تھنک ٹینکس کے لوگ ان کو ہم نے اس میں شامل کیا اور ایک اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی کشمیر کے لیے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو شاید بہت ہلکا پھلکا سا ایشو ہے, کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت میٹر ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے میٹر نہیں کرتا, یہ انڈیا کے لیے بھی بہت میٹر کرتا ہے, اور نہ صرف انڈیا پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے میٹر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں یورپ کو دیکھیں, آپ اس کی ہسٹری دیکھیں, کتنی جنگیں ہوئی وہاں, اور اس کے بعد آج وہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ آپ ایک شینگن ویزا لیتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی بارڈر نہیں. آپ نے ایک ویزا لیا اور آپ یورپ کے کوئی 27-28 ملکوں کے اندر جا سکتے ہیں. اس سے وہاں پہ ایک کرنسی چلتی ہے یورو, کوئی آپ کو بار بار گروپ میں کرنسی چینج کرانے کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب وہ ریجن ترقی کر رہا ہے. وہاں نہ ایکسپورٹ کا فائن ہے, نہ امپورٹ کا فائن ہے, نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک پروڈکٹ جا رہی ہے آ رہی ہے. وہ بنیادی طور پہ 28, 29, 30 ملک ہوتے ہوئے بھی ایک ملک ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اکیلے ترقی نہیں کر سکتا, ہمیشہ ریجن ترقی کرتا ہے. یعنی ہم جو ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں. جو ہمارے پڑوسی ہیں جہاں سے ہمیں کاسٹ کم ہوگی ہم وہاں سے کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی عجیب سی بات. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ اب لنک وتھ روڈ اور ٹرین جو کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر. ابھی ہم جو ہے یعنی پاکستان ایک آخری ملک ہے کہ جو کہ یورپ سے لنک کرتا ہے. یعنی کوئی اگر یورپ جانا چاہے تو پاکستان سے بائی روڈ جا سکتا ہے. وہ یہاں سے ایران جائے گا, ایران سے ٹرکی جائے گا, ٹرکی سے وہ یورپ میں شامل ہو جائے گا. انڈیا کو یہ اپارچونیٹی نہیں ہے, اور لیکن اسی وجہ سے انڈیا کا پاسپورٹ ہی بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کو یہ اپارچونیٹی ہوئی ہے. تو یہ اپارچونیٹی ہم کیونکہ مس یوز بھی کر جاتے ہیں اس کو, تو اس وجہ سے ہمارا پاسپورٹ بھی ڈیگریڈ ہو گیا. اور انڈیا کو کیونکہ یہ اپارچونیٹی نہیں ہے, ان کا پاسپورٹ اپ ہوتا چلا گیا, کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتے ان کے لوگ اس طرح سے جو ہے. تو خیر وہ پاسپورٹ ڈیگریڈ ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ان میں سے ون آف دا فیکٹر یہ بھی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر پر کیپٹل انکم کا ہوتا ہے, لیکن اور پر. تو میں واپس کشمیر پہ آتا ہوں. تو یہ اس ریجن کا بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت سینسیٹیو ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ وہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے کہ جس پہ کل جو ہے وہ وار ہو سکتی ہے. اچھا, پھر جو ابھی کلائمیٹ چینج ایشو آیا ہے آپ کے سامنے اور ہمارا آدھا ملک ڈوب گیا ہے, تو یہ پانی کا ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کشمیر نہیں ہے, پانی کا مسئلہ ہے. تو یہ آف کورس فیوچر میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا ایشو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اگر اس ایشو کو ہم نے یہ کشمیر کا ایشو نہیں سالو کیا تو یہ دو بڑے ایشو ہو جائیں گے. کلائمیٹ چینج کا ہو جائے گا, کشمیر کا ہو جائے گا, کیونکہ کشمیر اسی کا ہے جس کے کنٹرول میں. اگر یہ بات تھوڑی بری تو لگے گی, لیکن اب جیسے پاکستان کے حال میں جو کشمیر ہے اسے انڈیا والے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. اسی طرح جو ان کے پاس کشمیر ہے ہم اسے انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کا جہاں تسلط ہے یا کنٹرول ہے وہ اس کا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ پاور رکھتا ہے. اب اگر پانی ہے تو وہ ان کی مرضی سے آئے گا اور جائے گا. وہ جب تک چاہیں گے سیف ہوگا, جب چاہے گا چھوڑ دیں گے, ہمارے پھر شاید ڈوب جائیں گے, پھر کیا کریں گے. تو یہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور ابھی پانی کا ایشو ہمیں شاید اتنا بڑا نہیں لگ رہا کیونکہ پانی ایکسس ہو رہا ہے. کیونکہ گلوبل جو وارمنگ گلوبل جو ایشو ہے اس کا گلوبل وارمنگ کا, اس میں ابھی گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے میلٹ ہو رہے ہیں, ٹیمپریچر دنیا کا بڑھ رہا ہے, تو وہ پانی سارا نیچے آ رہا ہے. انڈیا چھوڑ رہا ہے, بھی چھوڑ رہا ہے, پھر بس سیف نہیں کر رہا ورنہ اس کے علاقے ڈوب جائیں گے. تو ابھی ہمیں ڈوبتی نظر آ رہی ہے. لیکن سوال ہے آنے والے 10 سالوں کا کہ جب وہ گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے اور وہ پانی نہیں ہوگا, اور پھر جو پانی آئے گا اور وہ روک لے گا, اپنے بعد نیچے نہیں آنے دے گا, تو ہم تو پیاس سے مر جائیں گے. ہمارے دریاؤں میں کہاں سے پانی آئے گا, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پانی کا پینے کا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب ایک سینسیٹیو پوائنٹ کا معاملے کا ایک اور میں آپ کو ایشو بتاؤں. میں نے الحمدللہ پاکستان کو آفیشیلی مور دین 27 کنٹریز میں ریپرزینٹ کیا ہے اسکاؤٹنگ کی وجہ سے اور یوتھ پارلیمنٹ کی وجہ سے. تو میں دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ, آسٹریلیا, یورپ, یہاں سارے یہ فار ایسٹ کے تو سارے ملکوں میں گیا ہوں, ساؤتھ کوریا, جاپان, تھائی لینڈ, ملیشیا, سارے انڈونیشیا, سب جگہوں پہ گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں. اسی طرح ایک ملک ہے تائیوان میں, وہاں پر گیا. ٹھیک ہے, اب تائیوان کا ایشو آپ کے سامنے. تو تائیوان میں کیسے گیا, تائیوان میں ہماری اسکاؤٹنگ کافی ایکٹیو ہے.
تو وہاں پہ ایک ایونٹ تھا، میں ایشیا پیسفک ریجن کا وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، مختلف کمیٹیز میں رہا ہوں، بہت اہم عہدوں پہ رہا ہوں ورلڈ اسکاؤٹنگ، تو میرا جانا ضروری تھا. تو اس نے مجھے ای میل کیا وہاں سے، ہمارے جو ایشیا پیسفک ریجن کا آفس ہے منیلا میں، کہ بھائی آپ نے جوائن کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں. وہ سب مجھے اندازہ نہیں. خیر میں نے کہا ویزا اپلائی کروں گا، ویزا لے لوں گا، ایسے جاتا ہوں. پتہ چلا پاکستان میں تو میسیج نہیں تھا ہے، اور پاکستان تو ملک ہی تسلیم نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ چائنا کہتا ہے کہ چائنا ہے. تو اب میں نے کہا مجھے یہ پتا چلا، میں نے ای میل کی 2013 کی بات کہ بھائی میں کیسے آؤں. تو یہ پاکستان میں تو ایمبیسی نہیں ہے اور پاکستان اسے ملک ہی تسلیم نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ بینکاک آ جائیں اور بینکاک آ کے وہاں 3 دن رہ کے ہم 3 دن میں آپ کو ویزا دلوا دیں گے، وہاں سے آپ پھر فلائی کر کے تائیوان آ جائیں. تو میں نے کہا یار میں اتنا یعنی کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں نے الحمدللہ بہت بڑی گھوم لی ہے، تو میں نے ان سے معذرت کی. لیکن پھر میرا جانا ضروری تھا، تو انہوں نے مجھے ایک اور آپشن دیا. 2-4-5 دن بعد مجھے اپنا میٹنگ کرتے تائیوان سے ای میل آئی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا ویزا آن ارائیول دیں گے، ہم یہ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، ان ڈاکومنٹ کو لے کے آپ آ جائیں. ہمارا ایک بندہ کھڑا ہوا ہوگا، وہ آپ کو لے گا ایئرپورٹ پہ اور آپ کا وہی ویزا لگوائے گا اور آپ. میں نے کہا یار یہ دیٹس میں چلا گیا اور میں نے مزہ کیا، اٹینڈ کر لیا. ابھی 10 دن 15 دن پہلے کی بات ہے، جب میں چائنیز کانسلیٹ جنرل سے ملنے گیا. وہ ہیڈ آف دی، آپ کہیں سے ملنے جائیں گے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے یا کسی کانسلیٹ جنرل سے، کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ ہیڈ آف دی ڈیلیگیٹ کا سی وی مانگا. تو میں ہیڈ آف دی ڈیلیگیٹ تھا، تو میرا سی وی کیا، تو میرے سی وی میں یہ جو جن کنٹریز کو میں نے ریپرزینٹ کیا ان سب کے فلیگس اور نام اور ایئر لکھے کہ آسٹریلیا میں اس سال فلاں فلاں. تو تائیوان کا بھی میں نے فلیگ لگایا ہوا تھا. اور تو انہوں نے بلا تو لیا، لیکن جب انہوں نے بلایا مجھے تو ان کے ہاتھ میں یہ میرا سی وی. انہوں نے کہا یار یہ آپ سے تائیوان کا فلیگ لگایا کیسے اور آپ نے تائیوان لکھ کیسے دیا، آپ لکھے تائیوے چائنا. اور مجھ سے آدھا گھنٹہ انہوں نے، یعنی ہمارے ایجنڈے میں کوئی حالانکہ موضوع نہیں تھا وہ تائیوان اور کسی کا فرق، ایجنڈا کچھ اور تھا بیٹا. لیکن انہوں نے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان کی نزدیک کتنا سینسیٹیو ایشو ہے. اور میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا میں زندگی میں کبھی تائیوان نہیں جاؤں گا، میں غلطی سے چلا گیا. اور باقی میں مجھے ایک اور اپارچونیٹی آ رہی تھی کسی پر، میں نے ان سے معذرت کی تھی، میرا نہیں بھائی اب بھی جاؤں گا، میں نے چائنا کا ویزا لیا. تو یہ کہ قوموں کے جو کانفلکٹ ایشوز ہیں، میرا بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ چائنا جیسا ملک بھی کتنا سینسیٹیو ہے. اور ابھی اگلی وار جو کھڑی ہے سامنے وہ تائیوان کے موضوع پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کے سامنے کہ جب وہاں کی جو اسپیکر امریکہ کی وہاں گئی تو کتنا بڑا ایک واویلا مچا اور کتنا بڑا ایک ایشو ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو یہ ایشو ہے یہ اس کا سولوشن ضروری ہے. اور کئی موقعوں پہ میں جنرل پرویز مشرف صاحب سے میرا بڑا کلوز ایک تعلق رہا ایز اے پریزیڈنٹ، اور اس کے بعد بھی تو میں نے یہ سوال ان سے کئی بار کیا. اور ایون لاسٹ انٹرویو میں نے ان کو دبئی میں کیا ان کے گھر پہ، میں نے وہاں بھی ان سے یہ بات، اور انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ کون سے فارمولے پہ پہنچ گئے تھے اور کتنا قریب پہنچ گئے. تو دیکھیں اب اس میں ظاہری بات ہے جب 2 نیوکلیر پاور ہو تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگی. اگر مثال کے طور پہ ہم ویلی چاہتے ہیں تو جموں میں اگر آپ ایک قربانی دینی پڑی تو ہو سکتا ہے شاید وہ فارمولہ سامنے ہے یا کوئی اور فارمولہ سامنے ہے، لیکن اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ نکلنا ہوگا، کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا ہوگا اگر ہم نے ترقی کرنی ہے. ادروائز ہم ترقی نہیں کر سکتے، چاہے 100 سال گزر جائیں. ہماری اگلی نسل آ جائے گی، اس کی اگلی نسل آ جائے گی، اور ہم نہ صرف ہم بلکہ پورا ریجن غریب ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے پر کیپٹل انکم لوگوں کا بڑھانا ہے، تو ہمیں آف کورس جو ہے نا وہ اس سولوشن کو جو ہے لانا پڑے گا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یوتھ فورم فار کشمیر کو کہ آپ لوگ جو ہے مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. ہر موقع پر آپ لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں. اور ہم بھی سر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ مل کے آپ کولیبریشن میں بھی ایونٹ کریں. ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں، اسلام آباد میں بھی تیار ہیں، لاہور میں بھی تیار ہیں، اور ہم کراچی میں بھی تیار ہیں. آج جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس میں پروگرام ہوا اس میں ہم نے آج ہمارا 17 ایئرس آف سیلیبریشن تھا، ایک اینول کنونشن تھا. تو اس میں ہم نے جو آپ لوگ کو تھے، میں نے جو اسپیچ کیا آج آپ کے سامنے تھا، تو وہاں میں نے آپ کے سامنے کہ میں نے ایک بات رکھی کہ ہمارا جو نیکسٹ ایئر ہے وہ ہمارا کیمپس ڈرائیو ایئر ہے. ہم اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں گے سب، اور ہم جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو ایک طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں ان کا ریپلیسمنٹ جو ہے ہم پیش کریں گے، اور ہم وہاں پہ لوگوں کو ممبر بنائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ بھی کشمیر کاز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ.
پچھلے دنوں ہم نے کراچی میں استحکام پاکستان کانفرنس کی اور بڑی کانفرنس تھی 800 لوگوں کی, اس میں بھی ہمارا یہی ایجنڈا تھا, کشمیر میں ہم نے بات کی. تو نیریٹو بلڈنگ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں آج کل کے دور میں ہر شخص سٹیزن جرنلسٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چند اداروں پہ یا چند جرنلسٹ پہ یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ لوگ ہی اس مسئلے کو کریں گے. اس وقت جو سب سے بڑی پاور ہے وہ یوتھ کے پاس ہے, کیونکہ یوتھ کے ہاتھ میں ایک نہیں دو موبائل ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ایک نہیں دو کیا کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور فیس بک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ہم لوگ جہاں اتنی اپنی فالتو چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں اور اتنی بیکار چیزوں کو لائکس کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس سینسیٹیو ایشو کو سمجھیں اور ہم جو پاکستان کی سرکار یا پاکستان کا ISPR یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ایک نیریٹو کسی بھی موضوع پہ کبھی نکالتی ہے, کوئی ہیش ٹیگ نکالتی ہے, کوئی سانگ نکالتی ہے, کوئی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے, کبھی کشمیر ڈے آ رہا ہوتا ہے, کبھی بلیک ڈے آ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اور ڈے آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس میں آپ جو ہے وہ اپنا رول ڈالیں, اس کو شیئر کریں, اس کو خود جو ہے اپلوڈ کریں, یہ اپنا ایک قومی فریضہ بنائیں کہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ بڑا کلیئر ہے. اچھا میرے انڈین بہت سارے دوست ہیں, یہ بھی بتا دوں کہ میں انٹرنیشنل ایونٹس پہ جاتا ہوں تو وہاں مجھے انڈینس ملتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر, اور میں ان سے جب بات کرتا ہوں تو ہماری موضوعات پہ بھی بات ہوتی ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ اگر ریلیجیسلی نہیں تو کم سے کم انسانی حقوق کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ہی موقف کی بات کرتے ہیں. عوامی سطح میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ انسانی حقوق کی جو پامالی وہاں ہو رہی ہے, آپ چلے ریلیجن کو ایک طرف کر دیں, لیکن انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, کسی کی آزادی کو سلب کر دیا گیا, اس پہ پیلٹ گنیں جو ہے برسائی جا رہی ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو جو ہے ان کے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں, ان کے لیے بہت سارے ایشوز ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, 4G نہیں ہے, وہاں پہ بہت جو یہ بنیادی انسانی حقوق کی ضرورتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس پر بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, یا تو انڈیا دے دے انہیں تمام انسان, اگر مثال کے طور پہ وہ پاکستان کو نہیں دینا چاہتا تو وہ یہاں تک کہتے کہ پھر انڈیا دے ان سب کو انسانی حقوق کی ساری فیسلٹی دے, تو وہ نہیں دیتا انڈیا. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ سب چیزیں آواز اٹھانی ہوگی بھرپور طریقے سے, اور خاص طور پہ جو امریکہ میں اور یورپ میں جو تھنک ٹینکس ہیں انہیں لگے کہ یہ پاکستان کے لوگ اس میں سیریس ہیں, اور پاکستان کے جو 22 کروڑ, دیکھیں ہم 5واں بڑا ملک ہے, تو ہم 5واں بڑے ملک ایک ویلیو رکھتا ہے, تو ہم اپنا جو ہے وہ نیریٹو کریٹ کریں. ہم چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. 22 کروڑ کی آبادی ہے, یورپ میں تو آبادی کم ہو رہی ہے, رشیا میں تو انعام رکھا گیا ہے آبادی بڑھانے پر, ٹھیک ہے. تو آپ کے ملک میں جو ہے وہ آبادی بڑھ رہی ہے. ایون آپ دیکھیں جب آپ سے بنگلہ دیش کا موازنہ کریں تو 71 کے اندر وہ آپ سے کم تھے, آج وہ آپ سے زیادہ تھے, 1 کروڑ زیادہ تھے, آج وہ آپ سے 4 کروڑ کم ہے. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ رقبہ ابھی بھی خالی ہے, ایسا نہیں کہ رقبہ فل ہو گیا, ہمارا پورا بلوچستان خالی ہے, ہمارے سندھ کے بہت سے علاقے خالی ہیں, پنجاب کے کچھ علاقے خالی ہیں, ٹھیک ہے, KPK کے بھی کچھ علاقے خالی ہیں, تو جگہ ہے لوگوں کو بسانے کی. تو آبادی بہت ہے. تو یہ آبادی جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میری بات ہے اس پہ کام ہونا چاہیے, SDGs پر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا, فرض کریں یہ نہیں ہو رہا اور یہ پھر بھی بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی ایک اسٹرینتھ ہے. ہم انڈیا کی جو بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں, مارکیٹ ہے بہت بڑی. اب بھائی تو یہ کیا پاکستان مارکیٹ نہیں ہے, یہ بھی 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں, 5ویں بڑی مارکیٹ یہ بھی ہے, اگر انڈیا دوسری بڑی مارکیٹ ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنی اس اسٹرینتھ کو پازیٹیو وے میں, اور خاص طور پہ یوتھ جو 60% اس ملک کا, وہ اس کی اہمیت کو آپ اور ہم مل کے اجاگر کرنے میں رول ادا کریں, اویئرنیس میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, تاکہ اس کی نیریٹو بلڈنگ میں جو ہے وہ رول ادا کریں. آپ کبھی جیل جائیں, یا اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں کہ کسی کا پیارا کبھی جیل نہ جائے, چاہے سچا جائے یا جھوٹا جائے, لیکن اگر کوئی چلا جاتا ہے نا تو وہ اس فیملی سے آپ اس کا درد محسوس کریں کہ ہمارے موبائل کے سگنلز ہیں, کس طرح زندگی گزار رہے ہیں 4 دیواری میں, ایون جو ہماری جیلوں میں لوگ ہیں. تو آپ سمجھ لیں دنیا کی سب سے بڑی جیل کشمیر ہے, وہاں اسی طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ کتنی مشکل کے اندر ہے, جیل میں جو شخص رہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کی کیا مشکل ہے. جو باہر نکلے نا کوئی جیل سے کوئی کاٹ کے, اس سے پوچھے آپ نے کیسی زندگی گزاری, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. سو ونس اگین میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا, لیکن سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو ہے اتنا کچھ کہنے کی جو ہے. تھینکس الاٹ رضوان صاحب, آپ نے بہت ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی بات, اس میں ایک چیز وہ ہے کرنے والی. رضوان صاحب مینشن کر رہے تھے کہ کوئی نیریٹو کی جب بات ہو رہی ہے, کوئی دن آتا ہے تو میں کرنا چاہیے. میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں یہ تصدیق یہ ہے
کہ کشمیری جو ہے ہر روز وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. اگر آج وہ چیزیں اپنی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے نیریٹو کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو شاید ان کو پاکستان کی ضرورت نبی نہ رہے. اکانومی ان کی بہتر ہے, ان کے زیادہ مور لنک ہے انڈیا کے ساتھ, زیادہ خوش رہ سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے ڈیلی بیسس پہ اپنی جو جانیں ہیں وہ قربان کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہمارا احتجاج یا ہمارا جو کشمیریوں کے لیے حق میں بولنے کی چیز ہے وہ دنوں کی مناسبت میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ تو ہر روز ہونی چاہیے. اور ایون جب ہم کبھی موبائل اپنا پکڑیں یا ہم کسی اور دنیا داری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایک جو ٹویٹ ہے یا ایک جو ٹیکسٹ ہے وہ کشمیریوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ تھینکس فار رضوان صاحب, آپ لوگ آئے, آپ کی ٹیم آئی اور آپ نے کشمیر میں بات کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بھی جب آپ اپنا پروگرام کریں گے تو کسی نہ کسی بہانے آپ کشمیر کا ذکر بھی کریں گے, اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جو اپنا آپ نے خود ہی بات کی کہ انڈیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو اپنا پریزن ہے وہ اوپن پریزن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کشمیر ہی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانیں جو ہے قربان کر چکے ہیں اس دھرتی کے لیے. سینکڑوں مائیں ایسی ہیں, ہاف وڈوز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا وہ ان کی شادی ہو چکی ہے, ان کے وہ اپنے آپ کو شادی شدہ کہیں یا اپنے آپ کو وہ یہ کہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ہاف وڈوز ہیں, وہاں پہ جو ریپ ہے وہ ایز اے ویپن آف کرائم یوز ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کے اندر آپ ان آسپیکٹ کے اوپر بھی بات کریں, اور دنیا جو اس وقت آج کل بات کر رہی ہے, انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے, کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہے, لائف انڈر واٹر کی بات کر رہی ہے, SDGs کی بات کر رہی ہے, تو جو سب سے بڑی جو آپ کا فنڈامنٹل جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. جب جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام اور اس کا ریلیجن اور اس کے کیا وہ اپنا اس کا آزاد رہنا جو ہوتا ہے وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے, تو وہ سرو کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جب بھی کبھی اپنی ویسی یوتھ کے پروگرام کریں یا آپ اپنے ٹی وی پروگرام کریں تو ان آسپیکٹس کے اوپر بھی بات کریں. تھینکس الاٹ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا, اور آلریڈی آپ کی آفر موجود ہے, لیکن میں ان لوگوں کی موجودگی میں کہ آپ کی جو یہ اسپیس ہے مجھے بہت پسند آئی. میں یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس کو یہ کہتا ہوں, خاص طور پہ اسلام آباد کیبنٹ کے ہمارے ممبرز ہیں, کہ آپ اس اسپیس کو یوٹیلائز کریں. ان کی طرف سے مکمل آفر ہے ہمیں کہ آپ اس جگہ پہ کوئی سیمینار کرنا چاہیں, کوئی میٹنگ کرنا چاہیں, کوئی ورک شاپ کرنا چاہیں, بلکہ ہماری جو اسلام آباد کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی آپ مہینے میں جو آپ منتھلی کرتے ہیں وہ ایک میٹنگ کوئی کبھی 1 مہینہ چھوڑ کے آپ یہاں رکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کشمیر کاز کے ساتھ جڑیں. جتنا ہم یہاں پر آئیں گے اتنا آپ کشمیر کاز کے ساتھ جڑیں گے, تو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. ضرور یہ اسپیس حاضر ہے یوتھ کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے. بیسک کوئی جگہ آپ پہلے بھی استعمال کرتے ہیں, اب بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو جو ہمارے سارے ریسورسز ہیں وہ بیسکلی یوتھ کے لیے ہیں, تو وین ایور دے وانا یوٹیلائز ہے دس آفس ڈائریکٹ. تھینک یو ویری مچ سر. یہ چھوٹا سیمینر ہے ہمارا 17 ایئرس کا, یہ ہم آپ کو دینا چاہیں گے 17 ایئرس آف سیلیبریشن کا, جو کہ آج ہمارا ایونٹ ہوا. میرے خیال سے علی بھائی آپ بھی ساتھ اگر آ جائیں, اور رشید بھائی آپ بھی آ جائیں ساتھ, میرے کو بہت اچھا ہو جائے گا. بھائی کلیپنگ کر دیں تو ایک بار. آپ کو اب دینا چاہوں گا. صحیح چل رہا ہے. ہاں ابھی شیئر ہو رہا ہے. کور کیسے چل کور جب پہلے اوپن کیا آپ نے اس سائڈ سے آپ انٹرنیشنل ٹریول کا یہ آج علی بھائی فوٹو میں بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایئرپورٹ میں روکے گا تو نہیں نا مجھے کشمیر کا راستہ کیا ہے. چلے بہت شکریہ. تھینک یو.
एक ग्रुप बना लें। ये